قاری صاحب اچھے ہیں کون؟ قاری صاحب. اب قاری صاحب کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہے تو پتہ چلا اخلاق صفت ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے کا پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. اب سمجھ نہیں آئی رب کا قرآن ہے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کلام ہے اللہ کا، اخلاق ہے حضور کا. حضرت عائشہ صدیقہ بھی جھوٹ نعوذ باللہ نہیں بولتی کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو پہچانا ہے، حضور کے ساتھ رہی ہیں، پتہ ہے کہ حضور کا اخلاق کیا ہے اور پتہ ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے. قرآن کی مفسرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. پہلے مفسر حضرت ابن عباس ہے اور عورتوں میں پہلی مفسرہ قرآن کی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا پورے کا پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. اب قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر حضور کا اخلاق ہو؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. عائشہ صدیقہ نے کہا ہم نے مان لیا، ہمارا یقین ہے، لیکن کچھ ماننے والے بھی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جب تک دلیل نہ دیں گے ہم مانیں گے نہیں کہ کیسے اخلاق ہے. وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، حضور کا اخلاق کیسے ہو گیا؟ سنیں بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن عباس کے اندر بھی یہ بات نقل ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کریم نے حضور کو بشری لباس پہنا کر زمین پر بھیجا، بشری لباس کر 70,000 پردے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سر عبادت ہیں، رمز اس کی خدا جانے. محمد سر عبادت ہے، رمز اس کی خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. جب بشری لباس 70,000 بشری لباس پہنا کر بھیجا، پھر اللہ کریم نے، آپ فرماتے ہیں بدر الدین عینی کہ پھر اللہ کریم نے قرآن کی جب آیا مبارکہ نازل کی، جوں آیا نازل ہوتی رہی اللہ اپنی صفات کو بھی نازل کرتا رہا. جب قرآن کی 6,666 آیات پوری ہوئی، اللہ اپنی ساری نوری صفات نبی کریم کے اندر موجزن کر چکے تھے. بشری صفات ختم ہو گئی، نوری صفات ان کے اندر موجزن ہو گئی. اب ہوا یہ کہ آقا صلاۃ والسلام کی بشری لباس ختم ہوا، نوری صفات ساری آ گئی. پھر آقا صلاۃ والسلام جوں بولتے گئے، جوں ضرورت پڑتی گئی، اللہ اس کو قرآن بناتا گیا. اللہ اس کو قرآن بناتا گیا. اس لیے پورے کا پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات میں ایمان رکھا جائے، حضور کی ہر صفات کو مانا جائے. حضور کی بشر بھی صفات ہے اور نور بھی دونوں صفاتیں ہیں. جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. لیکن بشر ایسے نہیں جیسے ہم ہیں. ذرا غور کرنا اس بات پہ. ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، دیکھیں تو حضور کے بھی 2 ہاتھ ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ اٹھے تو یتیم کے مال قبض ہوتا ہے، حضور کا ہاتھ اٹھے تو رحمت ہوتی ہے. ہم بال کٹائیں تو نالی میں جاتے ہیں، حضور بال کٹائیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر ٹوپیوں میں سی کر اپنے سروں پہ رکھیں اور ان بال کی وجہ سے ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا، کہنے لگا کہ میرے پاس 4 بال ہیں اور مجھے جس نے دیے اس نے کہا کہ یہ 4 حضور کی زلف کے ہیں، 4 حضور کی زلف کے ہیں، لیکن مجھے کوئی کنفرم نہیں، میں اس بات پہ مطلب یقین نہیں کر رہا کہ یار کیسے ہو سکتا ہے حضور کے بال ہوں. انہوں نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے وضو کر کے آؤ. جتنے بیٹھے تھے کہا سب کو جائیں اور وضو کر کے آئے. درمیان میں چیز رکھی، اس کے اوپر وہ بال سجا دیے. جب بال سجائے کہا بھی سارے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر میرے نانا پہ سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت. جب سلام شروع کیا تو جھومتا ایک بال کھڑا ہوا، پھر دوسرا کھڑا ہوا، پھر تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا بھی کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا 3 بال میرے مصطفیٰ کے ہیں، ایک کسی اور کا ہے. حضور کا نام سن کر حضور کے بال بھی کھڑے. ہم بال کٹائیں تو نالی میں جائیں، حضور اگر بال کٹائیں تو صحابہ ٹوپیوں میں سی کے رکھیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بال تھے، آپ انہیں کھول کر بالوں کو پیتے تھے اور فرمایا جب میں مر جاؤں تو یہ بال میرے دونوں نتنوں کے درمیان رکھ دینا، حضور کے بالوں کی وجہ سے اللہ میری شفاعت فرما دے.
یہ حضور کے بال ہیں، ہمارے بھی بال ہیں، حضور کے بھی بال ہیں. ہم وضو کریں تو پانی مستعمل ہے، دوبارہ کسی کو پاک کر سکتا نہیں. حضور وضو کرے تو پانی زمین پر گرتا نہیں، صحابہ کے منہ پہ جاتا ہے، صحابہ اٹھا کے ہاتھوں پہ ملتے ہیں. اور بعض دفعہ تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے کہ تم نے لے لیا میں نے نہیں لیا. آج اعتراض کرتے ہیں نا سنیوں پہ کہ یار تم خوردہ لیتے ہو تو بڑے دنگا فساد آرام سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ صحابہ کی سنت ہے. میری گل سمجھے نہیں ہو؟ خوردہ ہوتا کیا ہے یار؟ خوردہ فارسی کا لفظ ہے، خوردن سے نکلا ہے. خوردن کہتے ہیں کھانے کو، اور جو بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں خوردہ. جو بچ جائے اسے کہتے ہیں خوردہ. دربار پہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کو خوردہ کہتے ہیں. تو وہ خوردہ جب بندہ لیتا ہے تو وہ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ آپس میں گتھم گتھا ہو کر حضور کے وضو کا پانی لیتے. حضور جب اپنے لہب دہن پھینکتے تو زمین پر نہ جاتی، صحابہ کے چہروں پہ جایا کرتی. اور حضور کا لہب دہن اگر کھارے پانی میں ڈالا جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اگر آٹے میں ڈالا جائے، ہنڈیا میں ڈالا جائے تو 2 بندوں یا 7 بندوں کی وہ ہنڈیا اور آٹا 1500 صحابہ کھائیں پھر بھی پورا ہی پورا ہے. اور یہ آب زم یہ خراب کیوں نہیں ہوتا پتہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. خراب اس لیے نہیں ہوتا کہ آقا صلی والسلام نے آب زمزم کا ڈول خود نکال کر اس میں اپنا لابدان یعنی کلی کر کے دوبارہ پانی میں ڈال کر کنویں میں ڈال دی، پھر قیامت تک کبھی پانی خراب نہیں ہوگا. اور شفا بھی اسی لیے آب زمزم کے اندر ہے کہ حضور کے کلی کیا ہوا پانی ہے. ہم اگر کلی کریں یا تھوکیں تو ہمیں گھر سے